اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فلسفہ زمان و مکان کے حوالے سے کچھ انتہائی مختصر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسلامی تعلیمات میں اور بالخصوص صوفیاء کے ہاں زمان و مکان کو کیا اہمیت حاصل ہے۔ زمان و مکان سے یہ مراد ہے کہ وقت اور جگہ کا جو تعین ہوتا ہے یہ عبادات میں اور معاملات میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ اسلام میں زمان و مکان کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اسلام وقت کی پابندی کرنے کا درس دیتا ہے اور کچھ مخصوص جگہوں کے تقدس کی بہت زیادہ اہمیت پر بھی زور دیتا ہے اسلام۔ آپ اگر زمان و مکان کے فلسفے کو اسلام کا جو بنیادی رکن ہے نماز، اس کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو زمان و مکان کی اتنی اہمیت حاصل ہے کہ نماز کے مخصوص اوقات ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مومنوں پر نماز فرض کی ہے مخصوص اوقات کے اندر۔ ان اوقات کے اندر اگر نماز پڑھتا ہے انسان تو اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے اسلامی اصولوں کے مطابق، لیکن اگر ان اوقات کے اندر بندہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ نماز قضا ہو جاتی ہے، اس نماز کی وہ اہمیت نہیں رہتی، اس کا وہ درجہ، وہ ثواب، وہ قبولیت اس انداز کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وقت کی بہت بڑی قدر ہے۔ اسی طرح آپ جمعے کی نماز کو دیکھ لیں کہ جمعے کی نماز کی قضا بھی نہیں ہے۔ جمعہ مخصوص وقت میں مخصوص جگہ جہاں پہ شرائط ہوں آپ وہاں پہ ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حج کی جو عبادت ہے اس کے لیے بھی مخصوص ایام ہے اور مخصوص مکان ہے۔ یعنی حج ایسی عبادت ہے جس میں زمان اور مکان دونوں کو اہمیت حاصل ہے کہ آج ہر آدمی نہیں کر سکتا اور ہر وقت نہیں کر سکتا، بلکہ آج کے لیے کچھ اوقات مخصوص ہیں اور جگہ بھی مخصوص ہے کہ وہ کعبۃ اللہ اور حرمین شریفین کے اندر ہی ہو سکتا ہے۔ نماز میں زمان و مکان کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر نماز انسان گھر میں ادا کرتا ہے تو ایک نماز کا ثواب ہے، وہی نماز اگر اس کا مکان چینج ہو جاتا ہے وہ مسجد میں جا کے ادا ہوتی ہے تو 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ وہی نماز اگر اس کا مکان وہاں سے بھی چینج ہو جاتا ہے، وہ مسجد نبوی شریف میں ادا ہوتی ہے تو 50,000 نمازوں پہ پہنچ جاتی ہے۔ وہاں سے اس کا مکان چینج ہوتا ہے جب کعبۃ اللہ میں ادا ہوتی ہے تو وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ آپ وقت کی ایک حیثیت دیکھیں، زمانے کی حیثیت دیکھیں کہ سال کے 11 مہینوں میں جو عبادت کرتے ہیں اس کا ثواب اور ہے، اور رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو اس میں عبادات کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر ساعت اللہ کے ہاں مقبول ہے، لیکن جمعے کی ایک خاص ساعت ہے جس میں حدیثوں کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ حدیثوں کے اندر اس ساعت کی بڑی فضیلت حاصل ہے، وہ لمحہ ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعے کے بارے میں حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اب ہر دن عید نہیں ہو سکتا، صرف جمعے کو یہ اہمیت حاصل ہے۔ اسی طرح عید کے جو تہوار ہیں وہ 2 ہی ہیں سال میں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ یہ بھی چاند کے حساب سے ایک زمانے کا وقت کا تعین ہوتا ہے، اسی کے اندر ہی ہو سکتے ہیں، اس کے بعد یہ عبادت مقبول نہیں ہے۔ یعنی کسی سال کے کسی اور ایام کے اندر اگر کوئی عید الفطر یا عید الاضحیٰ مناتا ہے تو اس کی عید کی نماز قبول نہیں ہوتی، بلکہ وہ بدعت کے زمرے میں آتی ہے۔ دیکھیں تو اسلام کا سارا نظام زمان و مکان کی حیثیت کے اندر ایک پابندی اور جگہ کی اہمیت کے حوالے سے بہت ہی واضح پیغام دے رہا ہے کہ زمان اور مکان کی قید اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی ہے کہ جس ساعت کو اللہ نے زیادہ مقبولیت عطا فرمائی اس میں اگر کوئی آدمی عبادت کرے گا تو اس کا زیادہ درجہ پائے گا۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ہر نماز کی فضیلت ہے، لیکن فجر کی نماز اور عصر کی نماز کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی عصر کے وقت کی قسم کھا رہے ہیں۔ اسی طرح شہروں کی جب بات آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے مکہ شہر کی قسم کھائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس شہر میں مقیم ہے اس شہر کی قسم کھائی گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے اندر زمان اور مکان کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ جو آدمی صوفیاء کی اس بات سے اختلاف کرتا ہے کہ صوفیاء زمان و مکان کے فلسفے کو اہمیت دیتے ہیں تو اس کو قرآن و حدیث کا
گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ صوفیاء کا جو زمان و مکان کا فلسفہ ہے یہ حقیقت میں اسلام کے عین مطابق ہے۔ اسلام میں زمانے اور وقت کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ ہر جگہ دوسری جگہ کے برابر نہیں ہو سکتی، ہر کتاب دوسری کتاب کے برابر نہیں ہو سکتی، ہر وقت دوسرے وقت کے برابر نہیں ہو سکتا، ہر ساتھ دوسری ساتھ کے برابر نہیں ہو سکتی، مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ اسی طرح عبادات کے اندر اسلام کے جو فلسفہ عبادت ہے اس میں اخلاص کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اسلام میں اعمال کو گنا نہیں جاتا بلکہ تولا جاتا ہے۔ اگر خلوص کے ساتھ ایک آنسو نکل کے کوئی ایک دفعہ اللہ پکارتا ہے تو ہو سکتا ہے ایک آدمی 100 سال سے لگا ہوا ہے، لیکن اس ایک آنسو کے بہانے والے کا اخلاص اتنا زیادہ ہے کہ یہ 100 سال پہ حاوی ہو جائے۔ اسی طرح فجر کے وقت اٹھ کے اگر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا ایک اہمیت حاصل ہے۔ تہجد کے وقت جب ساری مخلوق سو رہی ہوتی ہے، تہجد کی نماز بندے پہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر عاشق اور سالک صوفی اگر تہجد کے وقت اٹھ کو اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی پکار دوسروں سے اعلیٰ ورفع ہو جاتی ہے۔ تو مسلمانان عالم کو یہ جاننا چاہیے کہ عبادات کے اندر زمان اور مکان کی بڑی اہمیت حاصل ہے، اور ہر عبادت وہی قبول ہے جس میں قرآن و سنت کے مطابق زمان اور مکان کے مطابق وہ عبادت ادا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق عبادات کے زمان و مکان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔